من گفتم علاج زندگی گفتم علاج زندگی گفتہ کے دیدار من گفتم علاج زندگی. جی جی یہ جو اولیاء کرام اپنے آپ کو چھپاتے ہیں اس کے پیچھے راز کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو دلچسپ جواب یہ ہے کہ ان کو دنیا سے اپنی جان بچانی ہوتی ہے. بابا حضور سے محفل میں کسی نے پوچھا کہ مرد مومن کی کیا پہچان ہے. میں موجود تھا اس محفل میں جس میں یہ سوال، تو پہلا جملہ آپ نے یہی کہا کہ کیوں آپ نے اسے شہید کرنا ہے. مرد مومن جو ہے وہ بڑا سیانہ ہو گیا ہے آج کل کے دور میں. یہ جب سے سوشل میڈیا آیا نا تو مرد حق اور بھی زیادہ سیانہ ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ پھر چھپ کے ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو باقی دوسرا جواب یہ ہے کہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ یہ عام عشق کے متعلق ہے. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا یہ فقیری تو عشق حقیقی ہے نا. تو عام جو عشق ہوتا ہے نا لڑکے کو لڑکی سے ہو جاتا ہے جسے ہم مجازی عشق ہے، اس کے متعلق ایک حدیث مبارکہ ہے. مولانا تصدیق کریں کہ جس کو عشق ہوا اور اس نے اسے چھپایا اس کو شہید کا مقام ملے. یہ حدیث ہے مجازی عشق کے متعلق ہے. تو عشق حقیقی جس کو مل جائے تو پھر تو جس غلام کو بادشاہ کا راز پتہ چل جائے پھر اگر وہ زبان کھولے تو اگلے دن قلعے سے باہر اس کی سر کٹا کے پھینک دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بادشاہ کے قریب ہونے کے لیے لازمی ہے کہ پھر بندہ اپنی زبان بند رکھے. اس لیے ولی چونکہ بادشاہ کے قریب ہوتا ہے وہ پھر چپ کر کے رہتا ہے. حضرت اویس کرنی سے اچھا علماء کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا صحیح نہیں ہے کیونکہ آپ کی فضائل. کچھ علماء کہتے ہیں اور کچھ علماء یہ کہتے ہیں اور کچھ درویش. میری کسی کی ذمہ داری نہ علماء کی میری ذمہ داری ہے نہ درویشوں کی میں ذمہ داری ہے. کچھ درویش یہ کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اویس کرنی کے مقام سے کم ہے کا تو کچھ اور ہونا چاہیے. میں دونوں میں سے کسی کی شاید لیتا. یہ پھر آپ خود ہی فیصلہ کر دیں کہ کیا ان کا مقام. تو ان سے ملاقات کرنے کے لیے وہ واقعہ تو آپ دہرانے کی ضرورت نہیں. تو اکابر صحابہ کرام کو حکم ہوا کہ ان سے جا کے کرنے اور وہ ہوا کہ اس میں یہ راز ہے. یہ بھی ایک راز ہے. بہت سے راز ہیں اس ملاقات میں. ایک یہ راز ہے کہ امت کے لیے دعا کرنا. یہ اس سے یہ آتا ہے. یہ بھی راز ہے اس ملاقات میں کہ امت کے لیے دعا کروانا یا کرنا جو ہے اس کا کتنا بڑا ساری امت کے لیے. امت میں ساری امت آ جاتی. تو جب ان سے مل کے وہ صحابہ کرام آنے لگے تو حضرت اویس کرنی نے ان کو بات دی کہ بات سنو. تو انہوں نے کہا جی فرمائے. انہوں نے کہا اگر تمہیں عشق ہو جائے تو کوشش کرنا کہ تمہارے علاوہ کسی کو نہ پتہ چلے کہ تمہیں عشق ہو گیا کسی سے. تو وہ جب تھوڑی دور گئے آگے تو انہوں نے پھر بلایا
واپس ہے کہ جی حکم. ان کا دیکھو اگر عشق ہو جائے تو جس کو تم سے عشق ہو گیا کوشش کرنا اس کے علاوہ بھی کسی کو نہ پتہ چلے کہ اس کو تم سے عشق ہو. تو یہ لفظ اتنا مشکل لفظ ہے، اس کا بوجھ اٹھانا جو ہے وہ پہاڑوں پہ اللہ نے اور اپنا یہ وزن بوجھ اٹھانے سے پہاڑوں نے اور جو سمندروں نے انکار کیا اس کو انسان نے اٹھا لیا. تو یہ عشق ہے، اس کو انسان نے اٹھا لیا. تو پھر اس میں زبان بندی جو ہے وہ تو پھر لازمی ہو جاتی ہے. بڑی سے بڑی ولی نے آج سے کبھی یہ اپنے منہ سے نہیں کہا کہ میں عاشق ہوں. کسی بڑے سے بڑے ولی زیادہ سے زیادہ یہ کہا ہے کہ میں شرابی ہوں. اور یہ سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ شرابی کا مطلب عشق، شراب کا مطلب عشق ہوتا ہے. یہ تو راز سمجھنے والے سمجھتے ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ انہوں نے یہی کہا کہ بوت رابی شراب کھانے سے پی کے آنا ہے بات سے. انا الحق حق تھا مگر منصور کو کہنی نہ تھی. انا الحق حق تھا مگر منصور کو کہنی نہ تھی. یار کی محفل سے باہر یار کی محفل کی بات. یہ درویش کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں تھی کہ انہوں نے جھوٹ کہا تھا، کہا تو سچ ہی تھا، لیکن غلطی یہ تھی کہا کیوں تھا. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ ہر سچ جو ہے وہ بھی بیان کرنے والا نہیں ہوتا.